ناظرین و سامعین، بیان چل رہا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا بھی لازم آتی ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو احباب، ایک چیز یہ تھی کہ کسی نے تل یا تل کے برابر، تل ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تل یا تل کے برابر کسی نے کوئی چیز چبا لی، بلکہ بغیر چبائے نگل گیا، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبانے کے بغیر نگل گیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کسی نے دوسرے کا نوالا، کوئی دوسرا بندہ کھانا کھا رہا تھا تو اس کے منہ سے نوالا کھینچ لیا، یا خود اپنا چبایا ہوا نوالا باہر نکالا اور باہر نکالنے کے بعد خود کھا گیا، دوسرے کا نوالا اس کے منہ سے نکال کر کھا گیا، یا اپنا نوالا اپنے منہ سے نکال کر پھر کھا گیا، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گی۔ لیکن اس میں بھی وہ پہلے والی بات مد نظر ہو کہ کوئی بندے کا محبوب ہو تو اس کے منہ سے اگر نوالا نکالا جائے گا تو وہ تو لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، تو ایسی صورت میں قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور کسی بزرگ ہستی کے منہ سے نوالا گر جائے یا نکلوا کے بندہ خود کھا لے تو ایسی صورت میں بھی قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور بندہ ابھی کھا رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، اسے اچانک پتہ چلا سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس نے وہ جو کھانا کھا رہا تھا، وہ جو منہ کے اندر نوالا تھا وہ اگر نگل گیا تو قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور اگر اس نے نکال دیا تو پھر تو روزہ اس کا باقی ہوگا، اور اگر ایسا ہوا کہ اس نے منہ سے نکال لیا ایک مرتبہ، نکالنے کے بعد دوبارہ کھایا تو اب قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ احباب، ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ کسی کو باری کا بخار چڑھتا تھا، کہ بخار وہ ہوتا ہے ہمارے ہاں جیسے اسے باری کا بخار کہتے ہیں، کہ ایک دن چڑھا، دوسرے دن اتر گیا، پھر تیسرے دن چڑھ گیا، یا دن کو چڑھا رات کو اتر گیا، اگلے دن پھر چڑھ گیا، ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب باری کا بخار چڑھتا ہو اور آج کے دن اس کی باری جو تھی وہ بخار نہ ہونے والی باری تھی، کہ آج اسے بخار نہیں ہونا تھا، تو اس نے گمان کر لیا کہ آج تو بخار کی باری نہیں ہے، تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ یا کوئی ایسی عورت کہ اس نے جناب اسے پتا تھا کہ مجھے ہر ماہ کی فلاں تاریخ کو، معین تاریخ کو حیض آتا ہے، تو اس نے سوچا کہ آج اس تاریخ کو مجھے حیض آنا ہے تو لہذا میں روزہ چھوڑ دیتی ہوں۔ بلکہ وہ پہلے والی بات تھوڑی سی مشتبہ ہوگی کہ کسی کو باری کا بخار آتا ہے تو اب اس نے حساب لگا لیا کہ آج میری بخار کی باری ہے، تو اس نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ آج بخار چڑھ جانا مجھے، تو اس نے روزہ چھوڑ دیا۔ یا پھر حیض والی عورت، اسے ہر ماہ معین تاریخ کو، خاص ایک ڈیٹ کو اسے حیض آتا تھا، اور اس نے جب وہ ڈیٹ آئی اور وہ تاریخ آئی تو اس نے روزہ چھوڑ دیا، اسے گمان غالب یہ تھا کہ مجھے آج حیض آئے گا، اس نے روزہ چھوڑ دیا۔ یا اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی دشمن سے اس کی لڑائی ہونی تھی، تو اس نے سوچا کہ آج یقیناً میری لڑائی ہو جانی ہے، تو اس نے اس لڑائی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ وہ دشمن کفار ہو، منافقین ہو، اور دین کے دشمن ہو، وطن کے دشمن ہو، ایسے دشمن، یہ نہیں کہ آپس میں محلے میں کسی کی لڑائی چل رہی ہو تو بندہ حساب لگائے کہ جناب آج میری لڑائی ہو جانی ہے تو لہذا میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، ایسی صورت نہیں۔ دشمن سے مراد وطن کا دشمن، دشمن سے مراد اسلام کا دشمن ہے، تو ایسی صورت ہو تو وہ یقین کرے کہ آج میری لڑائی ہو جانی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ بخار والا بخار کا ذہن میں رکھ کے روزہ چھوڑ دے، حیض والی عورت تاریخ کا ذہن میں رکھ کے چھوڑ دے، لڑائی والا بندہ یہ گمان کرے کہ آج لڑائی ہو جانی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ تو فرماتے ہیں کہ کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گی۔ ہاں اگر اس نے ایسی کسی سے دشمنی پال رکھی ہے اور حساب لگاتا ہے کہ آج لڑائی ہو جانی ہے تو
وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایسی صورت میں کفارہ بھی لازم آئے گا، قضا بھی لازم آئے گی۔ احباب، یہ وہ چیزیں تھی جن صورتوں میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ وقت باقی ہے تو میں اسی وقت میں آگے چلتا ہوں کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بیان کر دیتا ہوں، چند باقی اگلی نشست میں بیان کر دوں گا کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلی کہ بھول کر سہون کسی نے کھا لیا، اسے روزہ نہیں یاد تھا اور اس نے کھا لیا، تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کا روزہ برقرار ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہاں، اگر کوئی بھول کر کھا رہا ہے اور دیکھنے والے کو پتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ دیکھنے والا اگر اسے نہ روکے تو وہ دیکھنے والا گنہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا توجہ طلب ہے کہ اگر تو بندہ دیکھے کہ جو کھا رہا ہے بھول کے، اگر تو وہ بندہ کمزور ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، جوان ہو اور اس کی حالت نظر آ رہی ہو کہ یہ کمزور اتنا ہے کہ اگر نہ کھائے گا تو شاید اس کا دن سارا نہ گزر سکے، تو اسے نہ روکے۔ اور اگر بوڑھا ہو اور جناب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جسمانی حالت خراب ہے اور اگر کھا لے گا تو اس کا دن اچھا گزر جائے گا، تو آپ اسے نہ منع کریں۔ لیکن اگر بوڑھا ہو لیکن اس کی جسمانی حالت ٹھیک ٹھاک ہو اور اسی طرح کوئی جوان ہو ٹھیک ٹھاک، تو اسے منع کرنا، اسے روکنا ضروری ہے۔ جو نہ روکے گا دیکھ کر بھی وہ گناہگار ہوگا۔ تو نمبر 2، قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ بندہ جان بوجھ کے اسے روزہ یاد ہو، اور روزہ یاد ہو اپنے کسی عمل کی وجہ سے، کیا کرے اور کیا منہ بھر کر ہو۔ ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی، روزہ یاد نہیں تھا، یا پھر اس نے اپنے عمل سے کہہ نہ کی، یا پھر منہ بھر کے نہ ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک بھی بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما لگانے سے میں نے پیچھے بیان کیا کہ آنکھ میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے گی، قطرے وغیرہ، کوئی دوائی وغیرہ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، چاہے اس کا ذائقہ، اس کا وہ کالا پن حلق میں محسوس ہو، یا جیسے بندہ تھوک پھینکے تو اس کے اندر اس کے ذرات آئیں، ایسی صورتحال بھی بن جائے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ ایک بندہ سرکار کے پاس آیا، آ کے عرض کی حضور میں سرما لگا سکتا ہوں، میری آنکھیں ڈوبتی ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرما لگا لو، روزے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 4، احتلام، سوتے ہوئے میں احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزے میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور نمبر 5، جن چیزوں سے بچنا دشوار ہو، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آئندہ نشست میں بیان کروں گا،